سنائی کیوں نہیں دیتی. بڑا زبردست ہے اور میں چاہوں گا کہ کنٹینسٹنٹ جو ہیں وہ آپ بلا لیجئے. جی ہاں بالکل, اور یہ وہی خون مسلم اور یہ پھر یہ خون ناحق وہی ہے جس کا آغاز میں ہم نے تذکرہ کیا, جو کشمیر کے لوگ ہیں, جو بھارت کے لوگ ہیں, فلسطین کے لوگ ہیں, عراق کے لوگ ہیں, شام کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بہت آسانی فرمائے, اور وہ تمام مسلم حکمران جو ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں, اقوام متحدہ کی آنکھیں کھل جائیں. آغاز کرتے ہیں جی شیراز علی صاحب کو. سب سے پہلے ہم 4 لوگوں کی بھرپور تالیوں میں بلا لیتی ہوں. گورنمنٹ ڈگری کالج سے آپ کا تعلق ہے, اور جیسے ہی آپ آ جائیں گے اس کے 2 سیکنڈ کے بعد آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. اب شروع کیجئے. عالمی انسانی حقوق کے پرنالوں سے, مائک کو تھوڑا درست کیجئے. جی جی بالکل آپ. عالمی انسانی حقوق کے پرنالوں سے امت مسلمہ کا لہو بہہ رہا ہے صدر علی وقار, کہ گزشتہ 72 سالوں میں اس فردوس ارضی پر شاید اتنے جانور نہ ذبح کیے گئے ہوں جتنے انسان ذبح کیے گئے. کہ خون مسلم کی پکار تمہیں سنائی کیوں نہیں دیتی, کہ جب امریکی مظالم نے خطہ انبیاء کو یوں اپنے قابض میں لیا کہ غزہ و بغداد کی گلیوں سے انسانیت کے 40ویں کی نوائیں بلند ہوئیں, کہ ملک سرزمین شام خون شام شاموں کی نظر ہوئیں, اور اپنی شناخت مانگتے روہنگیا کے جسموں کی آہو بکا کسی ہیومن رائٹس کے گوشوں تک نہ پہنچ سکی. اور جب یہ درندگی انہی گوروں کے ہاتھوں سے سدھائے ہوئے بنیوں میں منتقل ہوئی تو پھر انسانیت خود پر بین کرنے لگی, کہ پھر جامعہ ملیہ سے لے کر جامعہ علی گڑھ تک کے در و دیوار خون مسلم سے رنگ دیے گئے, کہ ہولی کے لیے کسی اور رنگ کی ضرورت باقی نہ رہی. کہ ہائے افسوس صدر علی وقار, ان تمام تر مظالم کے بعد کسی بھی ورلڈ ہیومن رائٹس کے نام لیواؤں کے کانوں پر کوئی جوں تک نہ رینگی. کہ آپ ہی بتائیے, کیا بھارتی فوج کے ظلم سے مرنے والے انسان نہیں؟ کلمہ پڑھنا جرم ہے ان کا اور کوئی غلطان نہیں. کلمہ پڑھنا جرم ہے ان کا اور کوئی غلطان نہیں. اسرائیل نے اہل فلسطین پر جینا دشوار کیا, کہ لاشوں کے انبار لگائے, ظلمت کا پرچار کیا. خون مسلم کے بہنے اس پہ ہوتا کیوں کوحرام نہیں؟ عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں. عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں. گندمی رنگت کے جسموں کے حائل سے ٹپکتا لہو ان گوروں کے لیے محض پانی کی حیثیت رکھتا ہے صدر علی وقار, کہ تمہیں خون مسلم کی پکار سنائی کیوں نہیں دیتی, کہ ہمارے بیت المقدس کی تقدیس کو اسرائیلی فوجیوں کے بوٹوں تلے روندا جاتا ہے, کہ تمہیں خون مسلم کی پکار سنائی کیوں نہیں دیتی, کہ بوسنیا میں ہمارے قہر زدہ لاشوں کو گھسیٹا جاتا ہے, تمہیں خون مسلم کی پکار سنائی دیتی. ان تمام تر مظالم کے بعد جب نظریں اقوام عالم کی طرف اٹھتی ہیں تو چائنا کی معاشی اونچائیوں میں دم توڑ دیتی ہیں, کہ ان گنت صدیوں کے تاریخ بے ایمانہ طلسم ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے, جا بجا بکتے ہوئے کوچاؤ بازار میں جسم, خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے, خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے. لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے. یہ ٹاپک مجھ سے بڑا قریب ٹاپک ہے, میں ذرا زیادہ جذباتی اس ٹاپک پر ہو جاتی ہوں, تو مجھے ان کی تقریر دیں تھوڑا سا مایوس کیا ذرا سا, کیونکہ کانٹینٹ تو آپ کی نظر میں یقیناً کانٹینٹ تھا, ریفرنسز بھی تھے, لیکن کہیں کہیں مجھے ایسا لگا کہ جتنا ایک بحیثیت مسلمان اور پھر بحیثیت پاکستانی جو ایک ولولہ جذبہ آپ کے اندر ہوتا ہے نا اس ٹاپک کے بعد, وہ آپ کسی کو بھی کھڑا کر دیں ہو جاتا ہے, تو ایک مقرر سے میں اس سے زیادہ بہتر ایکسپیکٹ کرتی ہوں. بہرحال جی اگلے کو بلاتے ہیں. حرمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ کالج فار وومن کورنگی نمبر 4 سے. ہم چاروں کی طرف سے ان کے لیے تالیاں. اور یقیناً جیسا کہ کرن نے کہا کہ جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں لگے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خطاب چل رہا ہے, تو وہ رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جانے چاہیے اس ٹاپک پر. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. صدر علی وقار, خطرناک گولیوں کی آوازیں مجھے مزید قریب سے آتی سنائی دے رہی تھیں. میرے خیمے کے آگے آگ و خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی. کسی ماں کے سامنے اس کے لختے جگر کو قتل کیا, کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو گولیوں سے چھلنی کیا, کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کی عصمت کو تار تار کیا,
کہ صدر علی وقار میں محض 6 برس کی موت کی حقیقت سے بے خبر حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بابا کی جانب دیکھتی ہوں کہ اچانک ایک درندہ نیزے کے وار سے میرے بابا کو موت کی نیند سلاتا ہے کہ میرے کانوں میں میرے بابا کے وہ الفاظ گونجتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وقت آنے پر بھائی بھائی کے کام آتا ہے۔ میں اسی وقت چلا اٹھتی ہوں کہ خون مسلم کی پکار تمہیں سنائی کیوں نہیں دیتی، کشمیر میں بہتی خون کی ندی تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتی کہ صدر علی وقار میرے سامنے فلسطین کی سرزمین پر محض 21 سال کی نرس رضان النجار موجود ہے، جو زخمیوں کو طبی امداد دیتے ہوئے موت کی وادی سے کھینچ کر زندگی کی جانب لا رہی ہے کہ اچانک تصویر کا رخ بدلتا ہے۔ کچھ درندے اپنی درندگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو گولہ باری کر کر موت کی نیند سلاتے ہیں۔ ارے جو لوگوں کو موت کی آغوش سے کھینچ کر زندگی کی جانب لاتی تھی، آج خود موت کی نیند سو جاتی ہے اور اس کا لہو پکارتا ہے کہ خون مسلم کی پکار تمہیں سنائی کیوں نہیں دیتی، فلسطین میں لگی آگ تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتی کہ صدر علی وقار 20 دسمبر 2019 جب بھارت کی سرزمین میرٹھ پر محمد آصف اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو جان کے محافظ پولیس اہلکار جان لیوا درندے بن کر اس کے سینے میں بارود بھرتے ہیں اور ابدی نیند سلاتے ہیں۔ اس کی ماں پوری امت مسلمہ سے سوال کرتی ہے کہ خون مسلم کی پکار تمہیں سنائی کیوں نہیں دیتی۔ صدر علی وقار ہم اندھے ہیں کہ ہمیں کشمیر میں بہتی خون کی ندیاں دکھائی نہیں دیتی، ہم بہرے ہیں کہ ہمیں برما کی ماؤں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی، ارے ہم گونگے ہیں کہ ہمارے منہ سے حق کے لیے نکلنے والی آواز نکلنے سے پہلے دیتی ہے تو مجھے کہنا پڑتا ہے ارے کہاں ہے ارض و سما کا مالک، چاہتوں کی رگیں کرے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا ہنسی غازہ بنی ہوئی ہے، ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے کو اترے، افق کا چہرہ لہو سے تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے کیونکہ خون مسلم کی پکار کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں آج جو ہمارا ایک انٹروڈکشن تھا کشمیر، فلسطین، سیریا، عراق کے لیے، وہی اس چیز کو، اور واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ خون مسلم جو ہے انہی جگہوں پر زیادہ بہایا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہ انڈیا میں جو دہلی میں ہوا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اسے بھی کنڈیم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ایک جس طرح سے کشمیر اور فلسطین، سیریا ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے، انڈیا کے اندر اتنی چیزیں ہائی لائٹ نہیں کی گئی ہیں، جبکہ دہلی میں بہت ہی برے حالات ہیں، وہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ، اور آپ نے بڑی خوبصورت جو بات کی نا، دنیا میں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے حضرت عمر بن خطاب جیسے کسی شخص کی، حضرت صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت، سلطان فاتح جیسی، ابدالی جیسی، ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جن کے حوصلے اتنے بلند ہوں جو فتح حاصل کر سکیں۔ اس وقت محمد جواد آصف صاحب بحریہ یونیورسٹی سے، ان کو میں دعوت دوں گی، آئیے، اور یہ جو جوش و ولولہ اور جذبہ ہے اس وقت ہمارے اندر حب الوطنی اور مسلمان ہونے کا، اس کو مزید جگائیے۔ جی شروع ہے۔ عالم انسانیت کا اجلاس اختتام پذیر ہوا اور انسان دوست اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کا پہلا نکتہ، اس زمین پر پیدا ہونے والا ہر مسلم مجرم ہوگا۔ دوسرا نکتہ، ان مجرموں کو مارنے والا کوئی بھی شخص ذہنی مریض ہوگا۔ اعلامیہ مکمل ہوا اور اسلام سے تعلق کی بنا پر ہمیں انسانیت سے غداری کی سزا سنا دی گئی۔ ہم شرافت پسند لوگ شدت پسند کہلائے گئے، ہم قیصر و کسریٰ کے فاتح، ہم سلطنت عثمانیہ کے وارث، ہم سلطنت عثمانیہ کے وارث شیشے سے بنے پنجرے میں قید کر دیے گئے۔ حضرت انسان ہمیں دیکھ کر تالیاں بجانے لگے، حیوانوں کے حقوق ماننے والے ہمارے حقوق پیروں تلے روننے لگے، جلتے درختوں کا سوگ منانے والے ہمارے جلتے جسموں پر نمک چھڑکنے لگے، اور ہمارے جلتے زخموں سے رسنے والے خون کی قیمت خام تیل سے بھی سستی لگائی گئی۔
کہ ایٹم بم بنانے والے امن پسند کہلائے گئے اور ٹوپی پہننے والے دہشت گرد کہلائے گئے, اسلحہ بنانے والے معزز گردانے گئے اور داڑھی سجانے والے دہشت گرد ماننے گئے. ہماری زندگی سلامتی کونسل کے چکر لگاتے گزری اور ہمارا مقدر اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھٹکتا رہا, لیکن ہماری پکار کسی نے نہیں سنی, کیونکہ ہماری پکار ہمارے خون کی تھی اور ہمارا خون خون مسلم ہے. اے دونوں جہانوں کے پالنے والے, تیری بسائی اس سرزمین پر تیرا نام لینے والوں کی کوئی جگہ نہیں. عقیدہ توحید ظلم سے بڑا جرم بن چکا ہے. اے پروردگار مدد کو بھیج, ابابیل و موسیٰ, مہدی و عیسیٰ جو مدد کو آئیں اور گواہی دیں یہ مجرم نہیں مسلم ہیں. صدر علی وقار, ویٹو پاور والے ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتے رہے اور امن معاہدے کے نام پر ہم سے ہمارا بیت المقدس چھینتے رہے, لیکن ہماری پکار نہیں سنی کہ دہلی کی سرزمین پر لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ صدا لگانے والے جوان ریاست کے باغی قرار دیے گئے اور پچھلے 73 سالوں سے کشمیر کی پکار کو ریفرنڈم پر ٹرخا کے بے رحم فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. شام میں فلم سے لہو کی ہولی کھیلی جاتی رہی, لیکن دنیا والے اس بات پر خوش کہ سمندری جانوروں کی خوراک کا انتظام ہو رہا ہے. فلسطین میں بہنے والے لہو کو قدس کی فتح سمجھا گیا ہے, اور جب ہم نے یہ صدا لگائی کہ اے ستمگر لوگو ہم بھی انسان ہی ہیں, تو پھر جواب آیا تم انسان نہیں, تم مسلمان ہو. تو پھر نیوزی لینڈ کی مسجد میں بہنے والے ہمارے خون کو بھی حلال سمجھا گیا اور آسٹریلین جانوروں کی میت پر بھی خوب ماتم منایا گیا. ہمارے خون کی جیسنڈا آرڈرن جو ان چیزوں کو سمجھ رہی تھی, جو مسلمان کے خون کو ایک انسان کا خون سمجھ رہی تھی, لیکن وہ مسلم حکمران جو آج تک آنکھیں موندے بیٹھے ہیں, یہاں حساب کتاب نہیں ہو رہا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور اس بات کا حساب ہوگا. اور یہاں پر ان بچوں کا رزلٹ آپ لوگ میں چاہوں گا تینوں حضرات جو ہیں وہ ڈائس پر آ جائیں پلیز. جی جی رزلٹ اور کمنٹ میرے خیال میں ٹوٹل چل رہا ہے ابھی. ویسے اگر ونر کے حساب سے دیکھا جائے ہم بھی تو کوئی کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں, تو میرے حساب سے مجھے ایسا لگا ہے کہ حرمہ جو ہے نا انہوں نے بڑا اچھا بہت اچھا کیا, مجھے ایسا لگا ہے. جب تک مدثر ذرا اپنا سکور مجھے فائنل کر کے دے دیں. جی آپ اپنا. اور مجھے یقین ہے کہ شیراز نے بالکل اس چیز کو مائنڈ نہیں کیا ہوگا. یہ صرف میری ایک جذبات ہیں جو میں نے آپ کے لیے شیئر کیے تھے کہ آپ بہت اچھے مقرر ہیں, لیکن آپ کو اور زیادہ ایکسٹریم لیول پر اس کے لیے بات کرنی چاہیے. یہ ٹاپک ایسا ہے. نہیں بالکل بے فکر ہیں, وہ میرے خیال ہے ان کو پتہ ہے ججمنٹ اس پہ افیکٹ نہیں ہوتی. تلفظ کی غلطیاں تھیں آج شیراز. الفاظ آپ نے جو استعمال کرنا تھا وہ تھا قبضہ یا قبضے, آپ نے اس کی قابض کہا. قابض ہونا ہوتا ہے اور قبضے میں لے لیا, وہ آپ کی غلطی تھی. ٹون آپ کی بالکل فلیٹ تھی شروع سے آخر تک, جو تاثر نہیں کریٹ ہو سکا ڈیکلیمیشن میں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹونل ورائٹی کے اوپر. جب آپ اپ اینڈ ڈاؤن زیادہ کریٹ کرتے تو وہ احساسات محسوس ہوتے ہیں آپ کی آڈینس میں, اس کی آج کمی تھی کافی. حرمہ کچھ الفاظ اردو کے ایسے ہیں جو کہ غلط العام ہو چکے ہیں, لیکن ہمیں ان کی تصحیح کرنی ہے. جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں بڑی ذمہ داری والی جگہ ہے ہماری. آپ کو لوگ سنتے ہیں, آپ کو طالب علم سنتے ہیں, اگر ہم اس کی تصحیح نہیں کریں گے تو وہ غلط ہوگا. کر کے پورا مکمل جو ہے وہ صحیح ہے, کر صحیح نہیں ہے. اسی طرح اکثر ہم استعمال کرتے ہیں اپنے جملوں میں کہ میں نے یہ کرا یا اس نے یہ کری, تو یہ غلط العام الفاظ ضرور ہیں لیکن یہ صحیح اردو نہیں ہے, تو اس لیے اس کی صحیح استعمال ضروری ہے. کچھ الفاظ کی غلطیاں تھیں جواد جس میں جو بہتر ادا ہو سکتے تھے. اس کے علاوہ آپ کی بھی شاید ایسا لگا تیاری کچھ کمزور تھی, جس کی وجہ سے جو ٹون آپ کی بھی جو تھی وہ بہت فلیٹ تھی. کچھ جگہوں پہ جا کے تھوڑا سا فرق آیا. ٹائم تھوڑا سا آپ ذرا کر لیں جلدی سے. میں یہ کہ جواد کی جو ڈیکلیمیشن, جس کو ہم ڈیکلیمیشن کہتے ہیں, تو جواد آخری جو اسپیکر تھے ان کی ڈیکلیمیشن جس کے لیے مقابلہ ہے وہ اس کی نیٹنگ تھی, اس میں وہ جان تھی کہ انہوں نے ٹاپکس کو بہت زیادہ آ دیا, لیکن وہ تیاری کہیں نہ کہیں وہ جھلک رہی تھی. اس کا بہرحال رزلٹ پہ افیکٹ ہوتا ہے کہ سب سے بہتر تقریر میری نظر میں وہ جواد کی تھی. حرمہ نے بہت اچھا چیزوں کو لے کے, لیکن اس کو ہم سادہ ڈیکلیمیشن بولتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ 2-4 واقعات کو لگا کر اور اپنا ٹاپک لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی تقریر کر لیتے ہیں. شارٹ ٹائم ہوتا ہے, چوتھا روزہ ہو, 2-4 دن پہلے ٹاپک ملا ہو, تو ہمارے پاس بھی شارٹ ٹائم ہو گیا. اچھا جی, تو آج کے جو سیکنڈ بیسٹ اسپیکر ہیں, سیکنڈ پوزیشن جو لی ہے وہ ہیں گورنمنٹ کالج فار وومن کورنگی 4 کی حرمہ. سیکنڈ راؤنڈ میں آپ جا رہی ہیں, مبارک ہو آپ کو بہت بہت. اور جو آج کے بیسٹ اسپیکر ہیں وہ ہیں 56 پوائنٹ کے ساتھ بحریہ یونیورسٹی کے جواد.
بہت بہت مبارک آپ دونوں سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ تینوں حضرات کا یہاں پر تینوں کا. مزید محنت کیجیے آگے انشاءاللہ, مزید آپ لوگوں نے آگے جانا ہے. اور پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.